اچھا وہ آ کے بیٹھ گیا 2 سال سے بیٹھا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ فاروق صاحب یہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اگر نیشنل اسمبلی کے پاس پارلیمنٹ لاجز سے برآمد ہوتا تو کیا ریئیکشن ہونا؟ تو وہاں پہ گھر ہے اس میری ایک کر سن لیں نا، میری ایک کر سن لیں، بیکاز یہ دونوں میں سے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، یا تو ہائٹ آف انکمپیٹنس ہے یا کلوژن، دونوں ہیں جی، دونوں ہیں. اور دیکیں 2 فیس سیونگ ہے، ایک گلٹ تو ہوگا نا ان ٹرمز آف کلوژن کہ اگر کلوژ کر رہی تھی، اگر ہماری I'm saying guilt میں اس لیے کہہ رہا ہوں انکمپیٹنس کی نہیں، مطلب میں تو ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ یار لوگ کہیں گے کہ مسلمان کو مروا دیا امریکن سے. نہیں ہم گلٹ اس لیے ہے کہ جو چکر نہیں کہ ہم لوگوں کے ایک بہت بڑے ایک تاثر ہے کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ بغیر ہماری سپورٹ کے نہیں رہ سکتے تھے. جو اس کمپاؤنڈ کو آپ دیکھیں، میں چاہتا ہوں پاکستان میں پورا میڈیا جائے، رپورٹ کرے اور وہ دکھائے. آپ کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس پہ ان لوگوں نے آپریشن کیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہوا. فاروق صاحب یہ اس سے زیادہ سیریس ایک اور مسئلہ ہے. ہماری انٹیلیجنس پہ کیا انہوں نے؟ نہیں میں نے پہلے کیا لیک انہوں نے ہم نے کیا نا. میں نے نہیں یہ آپ کہہ رہے تھے لیک میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا لیک ہم نے کیا. امریکن پریزیڈنٹ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس پہ وہ ہم لوگ عمر پیٹرک کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عمر جس سے لیڈ ملی ان کو، وہ فیبرری میں پکڑا گیا تھا. دیٹ از اے ڈسپیوٹڈ فیکٹ اور دیٹ از اے ڈسپیوٹڈ فیکٹ. نہیں تو پاتیک سے کچھ پتہ چلا، ون بائی ون وہ مجھے پاتیک سے پتہ چلا کچھ. ہاں سر پاتیک سے پتہ چلا کچھ. پاتیک کو تو بلگرام لے گئے تھے آفٹر 1 ڈے. تو the thing is کہ امریکنز نے ہم لوگوں کو سیف فیس سیونگ تھوڑی سی دی ہے. کیوں؟ بٹ اس لیے دی ہے کہ اپنا they have a long term goals in Pakistan. اور ایک میری observation what are those goals? They want a stable Afghanistan. More than 700 US NATO soldiers has actually died in Afghanistan. آپ کے اوپر جو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، القاعدہ یو ایس کے اوپر سب سے بڑی تھریٹ نہیں ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، جو کہ جس نے فیصل شہزاد کو بھیجا سی آئی اے فارورڈ اسٹیشن جو پہ حملہ ہوا وہ کیا تھا. اب آپ دیکھیے انٹرنیشنل آپریشنز تو القاعدہ نے کیے نا سارے. That has shifted. جتنے اسائنمنٹ That has shifted. That the emphasis of Al-Qaeda has shifted. If anybody comes down and says کہ اسامہ بن لادن کے بعد القاعدہ ختم ہو جاتی ہے. 2-3 چیزیں کہیں نا بڑی انٹرسٹنگ. آپ نے چشتی صاحب یہ کہا کہ بیکاز امریکنس کو ایک اسٹیبل افغانستان چاہیے، تو بائی امپلیکیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبل افغانستان نہیں چاہیے، ہمیں سے مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبل افغانستان نہیں چاہیے کیونکہ امریکیوں کو چاہیے. تو یہ کانفلکٹ ہے ہمارے ان کے درمیان میں. ہم لوگوں نے تو کبھی اسٹیبل افغانستان چاہا ہی نہیں. ہم نہیں چاہتے. ہم تو نہیں چاہتے. بڑی انٹرسٹنگ ہے نا مطلب بات اگر براڈ کریں. ہمیں اسٹیبل افغانستان نہیں چاہیے، ان کو اسٹیبل افغانستان چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ تحریک طالبان پاکستان سے ہے، ان کو القاعدہ سے نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان تو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مار مار کے اس نے ہمارا بھرکس کر دیا ہے. ان کے تو پیچھے ہی نہیں پڑی ہوئی ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی ایویڈنس میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں. ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کی یا طالبان کی صرف نہیں، تحریک طالبان، تحریک طالبان پاکستان. یہی تو ایشو ہے، امریکہ مجھ سے ڈر ہے. عجیب سے مسئلہ ہے. تحریک طالبان پاکستان تو پاکستان کے اوپر حملے کرتی ہے، اس کا صرف برانڈ نہیں طالبان ہے. who came on television saying کہ فیصل شہزاد کا بھی جو ویڈیو تھا جس نے مینہٹن میں بومبنگ کی تھی. نمبر 2 سی آئی اے فارورڈ اسٹیشن بومبنگ. شفیع صاحب فیصل شہزاد نے امریکہ کا کیا پٹ لیا؟ ماسوے اپنے آپ کو پاکستان کو بدنام کرنے کے بعد کچھ عجیب عجیب اسموک سکرینز بھی ہوتی ہوں گی کہیں پہ. جو اصل چیز ہے نا جو اس میں 800 پاؤنڈ گوریلا ہے امریکیوں کے لیے، وہ تو ہے سراج الدین حقانی نیٹ ورک. وہ تو وہ طالبان ہیں جو سراج الدین حقانی. کیا تحریک طالبان پاکستان کیا تحریک طالبان پاکستان نے اس کو چھپایا ہوا ہے یا الزام کس کے اوپر ہے؟ آپ اس پہ چلیں، ہم کو چھپا نہیں رہے بات. امریکیوں کا الزام ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمپیتھیٹک ہے طالبان کے ساتھ. کون سے طالبان کے ساتھ؟ جینوئن اوریجنل طالبان، افغان طالبان کے ساتھ. وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے سمپیتھیٹک ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی بیک گراؤنڈ اور بریفر میں آف دا ریکارڈ یہ بولتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کیا پیس آف شٹ ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، یہ کیوں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ کیوں ہمارا. موہد صاحب لیکن ایک کوالیفائی کر دیا نا. نہیں ایک کوالیفائی کر دیا. ہی ہیز کوالیفائڈ 1 پوائنٹ کہ شاید اس وجہ سے شہزاد کی وجہ سے پاکستان کا ایک اور سینیریو یا ٹی ٹی پی کا اینگل بنتا ہے. شہزاد کی بات نہیں، صرف شہزاد کی بات نہیں، اس کے بعد جو سی آئی اے فارورڈ اسٹیشن بومبنگ تھی جس میں آپ نے ایک جارڈینی بمبر کو بھیجا تھا. مجھے علی گیلانی صاحب کے پاس بھی جانا ہے. دو علیز دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ 80 منٹ ہم نے امریکیوں کو دیے. مجھے آپ صرف 120 سیکنڈ دیں ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ مجھے دے دیں 120 سیکنڈ. 80 سیکنڈ آپ نے امریکیوں کو دے دیے. اچھا صاحب دیکھیں عرض سنیں،
پہلی چیز کہ فیس سیونگ پاکستان کی انکمپیٹنس کی امریکنز نے اس لیے کی ہے اور وہ بار بار ہمارے کنٹریبیوشن کو اکنالج کر رہے ہیں بیکاز ٹیکس پیز ان کو کویسچن کر رہی ہیں اور کانگریس کرے گی ان کو کویسچن کہ جن کو تم 10 سال سے فنڈ کر رہے ہو ان کی جو موسٹ سیٹلڈ ایریا ان کے گیریزن سٹی سے تم نے برآمد کر لیا دنیا کا ہائی ویلیو ٹارگٹ. سو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اچھا جو فیصل شہزاد کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے اوپر 4-5 قسم کی تھیوریز آ رہی ہے. ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جتنے امریکن اسٹوڈنٹس ہیں یہ مسلم ایکٹ کر کے کر رہے ہیں, یہ بیٹ ہے اور یہ یہاں پر آتے ہیں ٹو گیٹ دا لیڈ فرام دا طالبان. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اچھا فیصل شہزاد ایرریلیونٹ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب صرف ایک بات میں ایڈ کروں گا, ڈاکٹر صاحب ایک بات ایڈ کروں گا, مجھے بولنے دیں. مشرف کو کل ایک انڈین نجی چینل کے اوپر ایک ان کی بڑی مشہور کورسپونڈنٹ نے ادھیڑ کے رکھ دیا کہ اس نے ان دا لائن آف فائر کے اندر اس نے منشن کیا کہ ایبٹ آباد کے اندر برکھا دت نے این ڈی ٹی وی اس کا بدلہ حسین حقانی نے ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہ اپنی مجھے ایڈ کرنے دینا, حسین حقانی نے پاکستانیوں کا دل خوش کیا ہے. برکھا دت کو یہ حسین حقانی کا جواب بنایا, تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کسی چیز. لیکن ہاں جی نہیں لیکن دیکھیں حسین حقانی کا جواب مشرف کو کلیئر نہیں کرتا. جو اس نے لکھا, اس نے ایبٹ آباد کا لکھا کہ سیف ہاؤسز تھے, امریکیوں نے ہمیں بڑا ایجیٹیٹ کیا کہ وہاں سیف ہاؤسز ہیں, ٹیررسٹ وہاں پہ پناہ لیتے ہیں. جب ہم وہاں گئے کوئی بھی نہیں تھا, ہاں ہاں ہاں. یہ کیا بچوں والا جواب ہے. اچھا اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ آپ امریکن آپریشن کو بعد میں دیکھیں گے. اگر وہ آدمی وہاں رہ رہا تھا, کس کی کنائونس سے رہ رہا تھا, یہ شک کریں گے وہ نہیں رہ رہا تھا. نہیں اگر رہ رہا ہے اور یہ ہوا رہ رہا تھا, اور اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو اس سے بڑی اگنورنس اور انکمپیٹنس نہیں ہو سکتی. اور اگر ان کو معلوم تھا, دس از ویری فرائٹننگ اور ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں علی گیلانی صاحب, موہت پیرزادہ صاحب, سر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں اوباما دیکھیں ہلری کلنٹن نے کہا کہ وہ اس نے پاکستان پہ ڈکلیئر کی ہوئی تھی وار. ایک منٹ سر دیکھیں, وہ آپ کے ملک میں رہ رہا تھا, اس نے ہم پہ وار ڈکلیئر کی ہوئی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اس کی اگر رہتے ہوئے ہوئی ہے اور اس نے فنڈ کیا تھا اس کی اسیسینیشن کو, تو پتہ نہیں ہمیں ٹھیک. یہ کڑیاں ملتی ہیں, ان کڑیوں پہ اگر آپ غور کریں, مشرف کا لکھنا, اس کا وہاں رہنا اور محترمہ کی اسیسینیشن ہونی اور این جی اوز کی سب سے زیادہ قتل ہونے ایبٹ آباد میں, آپ یہ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد لبرل مائنڈ سیٹ کو مارنا, سلمان تسلیم کا قتل, شہباز علی گیلانی صاحب ایک بات میں ضرور کہوں گا اور ساروں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, مجھے ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں انکمپیٹنس ہے, گراس ہے, انکمپیٹنس ہے یا کمپلیسنس ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, ہم لوگ سارے ملٹری وائز تو نہیں ہے نا ٹرینڈ. میرے خیال میں بہت سخت ہو جاتا ہے کہ ہم بار بار اپنی فوج کو ہی کہتے رہیں کہ وہ بالکل ہی اسپیشلی اسامہ کے پکڑے جب مرنے کے بعد, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسپیشلی کنٹونمنٹ سے اسامہ کے مرنے کے بعد تو ہمیں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. امریکہ کے پینٹاگن پہ اٹیک ہوتا ہے اس کو تو کوئی انکمپیٹنٹ نہیں کہتا. اس کے بعد انہوں نے ایک گولی نہیں چلنے دی اپنے ملک میں. میری بات سنیں, اس کے بعد ان کو کریڈٹ دیں جو ان کے ساتھ وہ ہو گیا. سب سے بڑی بات جو ہے کس کی ایل انٹینشنز فرام آور پارٹ, ایک چیز اس بات سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہم لوگ ہماری جو سیکیورٹی ڈاکٹرن ہے اٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹلی چینج, اور اگر ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا تو گاڈ سیو پاکستان پہ. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ کل فارن آفس کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی وہ ریڈار اس لیے جیم ہو گئے تھے کہ وہ سول ایریا کنٹونمنٹ تو وہاں پر وہ نہیں چلے, لیکن ہمارے نیوکلیئرز کے اوپر جو لگے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے. اگر نیوکلیئر محفوظ ہے اور میں نہیں ہوں جس کے لیے بنا ہے, ٹھیک ہے, میرا مطلب آپ یہ کتنی خوفناک بات کر رہے ہیں. ویری ویلڈ پوائنٹ آن دی ٹائم. ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اگر میں محفوظ نہیں اور میرا نیوکلیئر محفوظ ہے اس کو آپ نے کیا. اچھا تھوڑا سا اس سے ہم آگے چلیں نا, جو میں بات کر رہا, دیکھیں جو ریئیکشن امریکہ کی طرف سے آیا ہے, امریکی انتظامیہ کی طرف سے, ایک چیز نوٹ کریں, ابھی نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری میں نے دیکھی ہے کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کی جو ریٹنگ, اپروول ریٹنگ ہے, سور کی ہوگی, وہ 46% سے بڑھ کے 57% ہو گئی ہے. ان کی جو اپروول ریٹنگ بڑھ گئی ہے, ان کی وار ٹائم پریزیڈنٹ ہونے کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے. بش کا جو کیمپ ہے اور ریپبلکن ساری پارٹی جو سخت ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے, بیکاز وہ اس موقع پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے ٹھیک نہیں کیا, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو. لیکن وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. رائٹ خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. جی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کاٹی تھی ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کی, انہیں کے پاس چلتے ہیں. سر ریزیوم کیجیے. بتائیں سر, میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا آگے دیکھیں اور ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. نوٹ دیٹ کہ میرے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن ہے, ہمارے یہاں تو جب تک کوئی جرنل نہ ہو یا کوئی کہنا کہ مجھے پریزیڈنٹ نے بتایا, لوگ نہیں سمجھتے. پوائنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پریزیڈنٹ باراک اوباما کی ریٹنگ 24 گھنٹے کے اندر 11 پوائنٹس رائز کر جاتی ہے پریزیڈنشل, اور مزید بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, ریپبلکنس ٹوٹلی ڈی مورلائز ہو گئے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما کو سڈنلی لگ رہا ہے کہ ان کی پالیسیز ڈیلیور کر رہی ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا تھا کر دکھایا.
وہ 8 سال میں نہیں کر سکے, یہ 3 سال میں کر گئے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ براک اوباما جو ہے وہ افغانستان پہ ایک پولیٹیکل کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی جو پوری نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے یا جو ان کی پینٹاگون, اس کے درمیان میں ایک فالٹ لائنز ہیں جہاں ریپبلکنز نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے پہلے فائٹ کرنا ہے, کمر توڑنی ہے. گڈ فار اب جب سرلی اب تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم ایک انٹرسٹنگ دیکھتے ہیں کہ جب القاعدہ کا سمبولک لیڈر جس کی فنکشنل ایبلٹی کوئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی اس وقت انٹیگریشن تھی موجودہ طالبان ریزسٹنس کے ساتھ, مجھے آئیڈیا کمپلیٹ مجھے ٹیبل پہ رکھنے دیں, اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں. جب وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے, ایک اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ طالبان کے درمیان پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, ایک ایسپیکٹ. دوسری بات ہے کہ یہ جب امریکنز نے پاکستانی ٹیریٹری پہ ہٹ اسکواڈ اسیسینیشن آپریشن شروع کر دیے ہیں, تو ملا عمر کہاں پہ ہے, ایمن الزہواری کہاں پہ ہے, سراج الدین حقانی کہاں پہ ہے. یہاں پہ ایک میسج ان کو یہ بھی جاتا ہے جو سیکرٹری کلنٹن نے کہا کہ یو کین ناٹ ویٹ آؤٹ اس آؤٹ, یو کین ناٹ ویٹ اس آؤٹ, ویٹ اس آؤٹ. طالبان طالبان مسٹ انڈرسٹینڈ دے کین ناٹ ویٹ اس آؤٹ. ٹھیک ہے, اب تک اگر لوگوں کا یہ تھا جی ہم کوئٹہ میں چھپے بیٹھے ہیں, ہم کراچی میں چھپے بیٹھے ہیں, ہم ایبٹ آباد میں چھپے بیٹھے ہیں, کہیں چھپے بیٹھے ہیں تو اب بچ رہے ہیں. اب جب کہ امریکنز نے اسرائیلی سٹائل سے پاکستانی ٹیریٹری میں ہٹ آپریشن کر دی, تو جن لوگوں کی نیگوسیشن کے راستے میں دشواریاں تھیں, جن کے ذہن یہ تھے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے 9 مہینے 1 سال یا 2 سال کے بعد ہم یہ چلے جائیں گے, ہم تو بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب بیٹھے نہیں ہیں, اب تو اسے کہتے ہیں گن شپ ہیلی کاپٹرز آپ کے پیچھے ہیں, انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جانے میں مزید اسے کہتے ہیں یہاں پہ راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی. یہاں پہ آپ کو گرینڈ پلان, یہاں پہ آپ کو گرینڈ پلان لگتا ہے جس کا پیچھے ڈاٹ آ کے کنیکٹ کریں کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ 80 منٹ تک اپیئر نہیں کرتی. مجھے صرف ایک اعتراض ہے, ہم نے کیا میسج دیا ہے, ہم ان کو صرف فرینڈ آئیڈینٹیفائی کرتے نا کہ آئیڈینٹیفائی فرینڈ اینڈ فو, دنیا کے سامنے یہ آتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم امریکنز ہیں, وی آر آن اے مشن, فوری طور پہ ان کی نیشنل سیکورٹی ٹیم ہمارے کنٹری میں بتاتی, وہ کلیئر ہو جاتے.